बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत PDM की हुकूमत ने इमरान दुश्मनी में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुँचा दिया है। मुल्क में ना सियासी इस्तेकाम आ रहा है, ना इकॉनमी चल रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। यहाँ तक कि इंटरनेट में अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान होना है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि नेशनल मीडिया उन्होंने काबू कर लिया, इमरान खान और PTA की आवाज़ भी ना सुनाई दे। और तो और हुकूमत की इस नाकस कारकर्दगी की वजह से हमारे दरीना दोस्त ममालिक भी कर्ज़दारी शेड्यूल नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान के मुकदमात ख़त्म करने, नवाज शरीफ जरदारी ख़ानदान ख़त्म करने और इमरान खान को अवाम से दूर रखने के लिए तमाम तर ताकत का मरकूज़ कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में ना आइन है, ना कानून है, ना अदालतों की हुक्म माना जाता है, और इंसानी हकूक़ की पामाली से इस हुकूमत ने जो फसादियत फैलाई है वो दुर्गते की पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नौजवान हो या कोई, हर बिजनेसमैन मुल्क से बैरून रुपये अरबों रुपये लेके जा रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं इस हुकूमत में ना आवाम की जानो माल महफूज है, ना पाकिस्तान की मुस्तकबिल महफूज है। सिर्फ अदारों को अपना ज़ाती गुलाम बना लिया है। और इमरान खान को जलसा 22 सितंबर जो तरनौल में होना था, नाकाम करने के लिए ऐसी साजिश चढ़ी कि सुबह 7 बजे से पहले इमरान खान की आदम सवाती और मिनिस्टर गोहर से मुलाकात कराई गई। इन्हें इमरान फोबिया इतना हो गया है कि इधर इमरान खान जलसा करने का ऐलान करता है, उधर सारी की सारी सरकारी मशीनरी हिल जाती है। और वो जस्टिस फाहिद ईसा जिसने बल्ले का निशान छीना था PTA से, अब उन्होंने एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला किया जिससे पूरे मुल्क में इंतशार फैलने लगा, जिसकी वजह से उलमाए दीन ख़ुसूसन जमात इस्लामी तरीके लबैक और साहबजादा हामिद रज़ा ने जब मूवमेंट चलाई तो फाहिद ईसा ने मुतनाज़ा फैसला जो दिया, अपना ही दिया हुआ फैसला वापस लिया। ये वही मोहतरम चीफ जस्टिस फाहिद ईसा साहब हैं जो तरीके इंसाफ के लोगों को बोलने नहीं देते, आवाज़ नहीं निकालने देते। जब मौलाना फजलुर रहमान गए तो उनके रजिस्ट्रार ने और अपना ही किया हुआ फैसला वापस लिया, लेकिन उनके इस फैसले से पाकिस्तान में जो इश्तियाल फैला, जो मजहबी दूरी फैली, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा मैं भी गलती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। नहीं सर, कुछ गलतियाँ होती हैं नादानी में हो जाएंगी और कुछ जानबूझ के मुखालफिन को कुचलने के लिए होती हैं। तो आप एक हद से आगे चले जाते हैं, जिस पर पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने जस्टिस फाहिद ईसा को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। और इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा नहीं तो पाकिस्तान में हुकूमत और असम्बली तो क्या, हमारे जानो माल भी आप पर हाजिर है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को धोखा देने में पूरी ही की पूरी मशीनरी लगी हुई है। वो जो इमरान खान के नाम से डरते थे, उससे मुलाकातें नहीं कराते थे, अब प्रोपेगेंडा PTA के खिलाफ किया जा रहा है कि उन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया। दर हकीकत ये हुआ, किया तो यकीनन PTA को ट्रैप, क्योंकि हुकूमत को एक खौफ था कि तरनौल इस्लामाबाद में बलूचिस्तान KPK सिंध पंजाब से लाखों की तादाद में लोग चल गए। इस दौरान एक साजिश चली हुकूमत ने, और किसके जरिए चली ये तो आप डयाला जेल के अमले से कर सकते हैं। आदम स्वाति को बुलाया गया और मिनिस्टर गोहर को तासुर ये दिया गया तरीके लबैक वाले नामों से रसालत पर मुल्क में हंगामा होने जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फाहिद ईसा साहब तो खुद अपने अल्फाज वापस ले रहे थे और कह रहे थे मैं गलती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन इमरान खान के जलसे से लिए इमरान खान को से आदम स्वाति मुलाकात कराई गई और उन्हें ये तासुर दिया गया कि अगर आप जलसा न करेंगे तो मुल्क भर में इंतशार फैलेगा, जिस पर इमरान खान ने मुल्की मफाद में इसका फैसला किया। बानी PTA ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैरियत है, पसीने से शराबूर हैं, आपकी सारी शर्ट पसीने में भीगी हुई है, जिस पर गुज़श्ता रोज़ तक
آدم سواتی کو آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں تھا، لیکن کل اچانک رات، کل یعنی کہ جو گزر گیا پرسوں، آپ سے ملاقات بلوا لیا گیا۔ یہ شرٹ موٹی اور گرم ہے، کلر بھی ایسا ہے، اس لیے پسینہ آ گیا ہے، عمران خان نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا حساس معاملہ ہے جس پر دبئی جماعت میں اسلام آباد احتجاج کر دینی جماعتیں اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے، ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، مجھے رپورٹ دی گئی کہ انتشار پھیلے گا اور ملک میں تباہی ہوگی، میں نے اپنی جماعت کے کارکنوں کا غم و غصہ برداشت کر لیا، مجھے پتا تھا کہ لوگ دور دراز ایک مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، حکومت کا کام ہے، عدالت کے حکومت پر ہمیں جلسے کی اجازت دیتے ہیں، خود ہی این او سی ملتوی کر دیتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی زمین پر میرے کارکنوں یا میرے پولیس والوں کا خون بہے، اور اس لیے جلسہ ملتوی کیا گیا۔ مجھے تاثر یہ دیا گیا کہ ملک میں خون خرابہ ہوگا، ڈی چونک میں مذہبی جماعتوں کے لوگ آ گئے ہیں، اگر گزشتہ روز جلسے کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا، جو حکومتی سازش تھی۔ ابھی تک پہلے والے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کرائی گئی، یہ مجھ سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ مجھ سے میرا آئینی، قانونی اور جمہوری حق بھی چھین رہے ہیں۔ میری بات دیکھیں کہ میں نے پورے ملک میں ہمارے قافلے آ رہے تھے، جلسہ اس قدر فسادیت کے بعد جب گرفتاریاں ہو، کنٹینر کھڑے ہو، کھند کے کھولی ہو، داخلی خارجی راستے بند ہو، لیکن میں نے اپنے ذات کی بجائے ملکی مفاد دیکھا اور روکنے کی کہا۔ انہوں نے کہا یہ لمبی بات ہے، کس نے کیا تاثر دیا؟ انہوں نے کہا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں عوام کی بہتری کے لیے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے، اب واش گاف کہہ دیا ہے، نہ جلسہ ملتوی کروں گا، نہ مجھے کوئی کوشش کرے۔ پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ 8 ستمبر سے قبل میٹنگ کریں اور فیصلہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ ہونے پر احتجاج کریں گے، ہائی کورٹ کے حکم کی عدولی کی۔ انہوں نے کہا پولیس، ایف آئی اے، نیب موجودہ حکومت کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ نے رکنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جنرل فیض کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں، وہ تسلی رکھیں کہ ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہوگا۔ اور صحافی کا جواب، ملک میں سب سے بڑی پارٹی سربراہ ہوں اور اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں، یہ نون لیگ اور زرداری کو کہے اوپن ٹرائل کی بات کرے، یہ تو لوٹ کے مال سے اوپر آئے ہیں، یہ تو اوپن ٹرائل کا سامنا ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے ملک سے اور عوام کی محبت کا، عوام کی آزادی کا، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ادارے کے دائرہ اختیار میں رہنے کا کہنے کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن میں حقیقی جمہوریت قائد اعظم والا پاکستان بنا کر ہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ان کی تو سیاسی موت ہو چکی ہے، وہ تو جلسے جلوس کرنے کے قابل ہی رہے۔ اب اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ 9 مئی میں نے کسی کے ساتھ مل کے کیا۔ 9 مئی جنہوں نے کیا، جوڈیشل انکوائری کرا لیں، اوپن ٹرائل کرا لیں، سی سی کیمرے لے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس کو سزا دی جائے، میں خود اس کا ہوں۔ انہوں نے کہا دوسری طرف میری مخالفت میں نواز شریف اور شہباز شریف نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے، پاکستان میں آئی ٹی کا بزنس تباہ ہو گیا، انٹرنیٹ تباہ کر دیا گیا ہے، جو نوجوان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امریکہ اور دیگر ممالک سے انٹرنیٹ میں گھر بیٹھے کام کر رہے تھے، وہ آرڈر ختم ہو کر اب بھارت اور بنگلہ دیش جا رہے ہیں۔ 80 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ نواز شریف اور زرداری خاندان کا بیرون ملک کروڑوں روپیہ ہے، نہ ان کا پاکستان میں جینا ہے نہ مرنا ہے، پاکستان میں وہ حکومت کرنے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اب انہوں نے عوامی مفاد اور طریقے انصاف کو کچلنے کی کوشش کی تو میں بتاؤں گا کہ جنرل فیض نے مجھے کس طرح دھوکہ دیا تھا، اب موجودہ حکومت کس طرح سازش کر کے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانی ہے۔ انہوں نے کہا میں پاکستان کی عوام کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے 2.25 سال جو ظلم، جو فسادیت، جو ظلم، جو پکڑ دھکڑ، جو عورتوں کی تذلیل، مردوں کی تذلیل، آئین توڑا، قانون توڑا، ملک توڑنے کے در پر آ چکے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی جیسے حالات ہو چکے ہیں، لیکن یہ حکمران صرف اور صرف
بانی پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں، جس کی اب غیر جانبدار سروے عمران خان کے مطابق 70 سے 80% لوگ عمران خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور اس سے اپنا رشتہ نہیں جدا کر سکتے۔ تاہم انہوں نے کہا، ایک سوال انہیں کیا گیا کہ علی امین گنڈا پور ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کون کون ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اور یہ جلسہ ملتوی اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کا ہونا، اور یہ آخری دفعہ کیا ہے۔ اس حکومت نے معمون بنا لیا، آئین بھی توڑتے ہیں، عدالتوں کا حکومت بھی توڑتے ہیں، قانون بھی توڑتے ہیں، اور مجھے اندر رکھنے کے لیے جھوٹے مقدمات اور افسران کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں ملکی مفاد میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور بہت جلد اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ اس کا فیصلہ میں بتا رہا ہوں ہو چکا ہے۔ یہ سیاستدان شریف خاندان زرداری پاکستان پر بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو ہم اتار کر پھینک کر ان سے لوٹا ہوا مال واپس لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میری ملاقات اب میرے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ کون پکڑا ہے یہ کہانی اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔